منحوس سمجھا جاتا ہے۔ شیشہ اگر ٹوٹا ہوا ہے اس میں شکل دیکھ لی جاتی ہے تو اس کو بھی منحوس باور کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مصیبتیں آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ٹھوکر لگ جاتی ہے، ہماری تجارت میں گھاٹا ہو جاتا ہے، شام تک نہ جانے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے نصیبے میں اللہ رب العالمین نے کوئی پریشانی لکھی ہے تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ میں نے دیکھا تھا، جب سے اس انسان کا چہرہ دیکھا ہے منحوسیت چھائی ہوئی ہے، بے برکتی آ رہی ہے، جب سے اس گھر میں اس بہو نے قدم رکھا ہے گھر کی تمام برکتیں ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح کی چیزیں آج ہم زبان سے نکالتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہے، جو کہ سراسر شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ اسی طرح کی ایک مثال ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین کا ایک بہترین نام ستیر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس صفت کی خوبی ہی ہے کہ آج ہم میں سے ہر ایک انسان عیبدار ہوتے ہوئے، گنہگار ہوتے ہوئے بھی سماج میں منہ دکھانے کے لائق ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے عیبوں پر پردہ نہ ڈالے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نہ چھپائے تو ایک انسان دوسرے انسان سے مل نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شرک و بدعات کو مٹانے والے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محرم الحرام کے بعد ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ چاند کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے۔ آج اس کی 4 تاریخ ہے۔ ماہ سفر کی حقیقت کیا ہے؟ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ ماہ سفر کے تعلق سے امت میں کیا چیزیں پائی جاتی ہے؟ اس تعلق سے چند باتیں آج کے خطبے میں
بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے۔ 3 مہینے لگاتار حرمت والے گزر رہے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ان 3 مہینوں میں زمانے جاہلیت میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ جو ہی ماہ سفر کا آغاز ہوتا، لڑائی جھگڑے کے لیے، سیر و سپاٹے کے لیے عرب والے باہر نکل جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تر عرب والوں کے گھر انسانوں سے خالی ہو جایا کرتے تھے۔ اور سفارہ یا سفیرہ کا ایک معنی ہوتا ہے خالی ہونا، تو گھروں کے خالی ہونے کی وجہ سے اس مہینے کا نام ہی سفر رکھا گیا ہے۔ ماہ سفر کی بدعمالیوں میں سے جو ہمارے سماج میں زمانے جاہلیت سے کچھ رسمیں چلی آ رہی ہیں، جو بدعقیدگیاں چلی آ رہی ہیں، انہی میں سے ایک بدعقیدگی ہے کہ ماہ سفر کو نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ماہ سفر کو، سفر کے مہینے کو زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کا بھی یہ تصور ہے کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے، یہ مہینہ بدفعلی والا ہے، یہ مہینہ بے برکتی والا ہے۔ تو انشاءاللہ چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بدفعلی کا تصور، بدشگونی کا تصور اسلام میں کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ بدشگون یہ سنسکرت سے نکلا ہوا ایک جملہ ہے، اس لیے ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، غیروں کی زبانی بار بار سنتے ہیں کہ اس چیز میں شگن ہے اور یہ اپشگن ہے۔ عربی زبان میں بدفعلی کے لیے، بدشگونی کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر لفظ تطیر ہے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بدفعلی پرندوں کے ذریعے سے لی جاتی تھی، پرندے اڑا کر بدشگونی لیا کرتے تھے۔ اور عربی زبان میں طیر کا معنی پرندہ ہوا کرتا ہے، جس کی بنا پر اس لفظ کے لیے اور اس معنی کو ادا کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں تطیر یا تشاؤم کا لفظ ملتا ہے۔ تو بدشگونی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، بدفعلی کا اسلام کا دور دراز کا کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں، بلکہ بدفعلی لینا، نحوست کا عقیدہ رکھنا، یہ زمانے جاہلیت کی بدعقیدگیوں میں سے ایک بدعقیدگی ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو بدعقیدگی پائی جاتی تھی اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کے افعال اور کاموں کے تعلق سے جو برے خیالات پائے جاتے تھے، برے وسوسے پائے جاتے تھے، اسی میں سے کسی چیز کو منحوس سمجھنا بھی تھا، کسی عدد کو، کسی تعداد کو، کسی دن اور مہینے کو، کسی انسان اور جانور کو منحوس سمجھنا، یہ زمانے جاہلیت کی بدعقیدگیوں میں سے ایک بدعقیدگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں زمانہ قدیم کے کئی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قوم صالح کا تذکرہ فرمایا کہ قوم صالح کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ قوم صالح یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جو بلائیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جو ساتھ میں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کا ذکر یوں فرمایا، قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے اوپر یہ جو نحوست آئی ہوئی ہے، ہم پریشان اس لیے ہو رہے ہیں، بکا یہ صالح علیہ السلام کی وجہ سے ہے، وبمن معک اور جو آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر قوم فرعون کا تذکرہ فرمایا کہ قوم فرعون کے پاس جب بھلائی آتی تو قوم فرعون یہ کہا کرتی تھی کہ اس بھلائی کے ہم ہی حقدار ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے جو مصیبتیں آتی، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آتا، اللہ رب العالمین کی جانب سے بلائیں اور مصیبتیں آتی
تو قوم فرعون کا یہ عقیدہ تھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ کہ جب ان کے پاس کوئی پریشانی آتی، بلائیں آتی، تو قوم فرعون کا یہ عقیدہ تھا، یہ تصور تھا يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ کہ ان کا یہ قول تھا۔ قوم فرعون یہ کہا کرتی تھی کہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں، یہ قحط سالیاں، یہ اللہ کی جانب سے عذابات جو آ رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ جب سے موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس قوم میں آئے ہیں، اس وقت سے اس قوم پر کبھی قحط سالی آتی ہے، کبھی زلزلے کی شکل میں اللہ کا عذاب آتا ہے، کبھی خون کی شکل میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو گویا بدعقیدگی، بدفعلی کے تعلق سے، بدشگونی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ یہ قوم فرعون کا تصور تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر اصحاب القریہ کا ذکر فرمایا، جس کا غالباً مفسرین نام ذکر کرتے ہیں کہ اس گاؤں کا نام انطاکیہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے یکے بعد دیگرے 3 نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ اس قوم کا عقیدہ یہی تھا کہ اس قوم نے آگے بڑھ کر یہ فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم کہ آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بلائیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ان تینوں انبیاء کرام کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو گویا زمانہ قدیم سے لے کر کفار کا یہ شیوا ہے، جاہلیت میں بسنے والے مشرکین کا یہ شیوا ہے کہ وہ ہمیشہ انبیاء کرام کی ہستیوں کو، ہمیشہ نیک لوگوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ تو گویا منحوسیت کا عقیدہ رکھنا، بدفعلی کا عقیدہ رکھنا، بے برکتی کا عقیدہ رکھنا، یہ زمانے جاہلیت والوں کا ہے، یہ قوم فرعون کا عقیدہ ہے، یہ صالح علیہ السلام کی بدکار اس قوم کا عقیدہ ہے، واصحاب القریہ کے بد اعمال میں رچنے بسنے والے اس قوم کا یہ عقیدہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں، اور نہ ہی یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بدفعلی کے تعلق سے، بدشگونی کے تعلق سے، منحوسیت کے تعلق سے قرآن و سنت میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں 2 چیزیں بدفعلی کے تعلق سے ہے، بدشگونی کے تعلق سے ہے۔ آپ نے فرمایا ولا طیر، یہ جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ فلاں عدد منحوس ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں چہرہ منحوس ہے، فلاں جانور منحوس ہے، اس عقیدے کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، ایسی تعلیم یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفرا، سفر کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں جو کردار پایا جاتا تھا، سفر کے مہینے کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ خاص طور سے اس مہینے کی 13 تاریخ کو بلائیں نازل ہوتی ہے، اور اس تعلق سے صدقات اور خیرات کیے جاتے تھے، اور اس مہینے کی آخری بدھ کو الگ طریقے سے منایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا ولا سفرا، سفر کے مہینے میں جو یہ کام کیے جاتے ہیں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعقیدگی کی خطرناکی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ یہ جو بدعقیدہ دھیرے دھیرے دیمک کی شکل میں آج ہمارے سماج میں رچ اور بس رہا ہے، دیمک کی طریقے سے ہمیں کھوکھلا کرتا جا رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ توحید دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ یہ بدعقیدگی، بدفعلی لینا، بدشگونی کا عقیدہ اتنا برا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر وتطیر بہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس مسلمان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ انسان ہمارے دین سے نہیں ہے،
ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ من تطیر او تطیر لہ، کہ جو بدفعلی کا عقیدہ رکھتا ہو، کسی چیز کو منحوس سمجھتا ہو، کسی چیز کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ فلاں دن بے برکتی والا ہے، اگر دکان کی اوپننگ کی جائے گی تو برکت ختم ہو جائے گی، جب سے میں نے فلاں کا چہرہ دیکھا ہے میرے پورے دن سے برکت ختم ہو چکی ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لیس منا، اس انسان کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہمارے مذہب سے نہیں ہے۔ یہ کتنا خطرناک جملہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مسلمان ہمارے اسلام کے راستے پر نہیں ہے، ہمارے منہج پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اس مسلمان کو جو اسلام کی نعمت کو پہچانتا ہے، جو اسلام کی حقانیت کو جانتا ہے، جب وہ یہ سنتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دھمکی دی ہے کہ فلاں کام کرنے والے کا تعلق ہمارے اسلام سے نہیں ہے، فوراً مسلمان چوکنا ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں ایسا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں لا تعلقی کا اظہار فرمایا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا، بار بار تاکید کرتے ہوئے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ آپ نے فرمایا بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ شرک ہے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا بدفعلی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی کا عقیدہ، نحوست کا عقیدہ، بے برکتی کا عقیدہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ کس طریقے سے یہ شرک ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات نافع اور ضار ہے، اللہ رب العالمین نفع دینے والا ہے، اللہ رب العالمین نقصان پہنچانے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں نفع لکھ دیا ہے تو کوئی چیز، کوئی ذات، کوئی ہستی اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے اس نفع کو ہم سے دور کر سکے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں، اگر اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں نقصان لکھ دیا ہے کہ فلاں کام میں نقصان ہونا ہے، بیماری آنی ہے، فلاں کا انتقال ہونا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس بلا کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ تو گویا ایک انسان اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں چیز نفع دینے والی ہے، فلاں چیز کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، گویا یہ اللہ رب العالمین کے اس عقیدے کے خلاف ہے جو ایک مسلمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے نافع اور ضار ہے، نفع پہنچانے والا ہے اور نقصان دینے والا ہے۔ یہ اس عقیدے کے خلاف ہے کہ اللہ رب العالمین ہی خیر اور شر کا پیدا کرنے والا ہے۔ گویا جو انسان منحوسیت کا عقیدہ رکھتا ہے وہ گویا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے خیر آ جاتی ہے اور فلاں چیز کی وجہ سے شر پنپ جاتی ہے، تو گویا وہ انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خیر اور شر کا مالک اللہ رب العالمین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی تعداد ہے، کوئی ایسا چہرہ ہے جس کی وجہ سے کبھی خیر ہو جاتا ہے تو کبھی شر نازل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا انسان مشرک ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان یہ عقیدہ تو رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی نافع اور ضار ہے، اللہ رب العالمین ہی نفع دینے والا ہے، اللہ کی ذات ہی نقصان پہنچانے والی ہے، اللہ کی ذات ہی خیر کا مالک ہے، اللہ کی ذات ہی شر کو پیدا کرنے والی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے جو شر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ شر پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، خیر پہنچانے والی ذات اللہ کو تصور کرتا ہے، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ یہ فلاں چیزیں ایسی ہیں جو ذریعہ بن جاتی ہے۔ گویا ایک انسان اگر ذریعہ بھی مانتا ہے ان چیزوں کو منحوسیت کے طور پر، تو یہ عقیدہ انسان کو شرک میں داخل کر دیتا ہے جو شرک اصغر کہلاتا ہے، یعنی چھوٹا شرک ہے۔ اور چھوٹا شرک دھیرے دھیرے جب انسان میں داخل ہوتا ہے تو نہ جانے کب وہ بڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کسی کے منحوس ہونے کا عقیدہ، کسی کی بدشگونی کا عقیدہ، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے واضح ارشاد فرمائے، یہ عقیدہ رکھنا، کسی کے منحوس ہونے کا عقیدہ، یہ اس قدر خطرناک ہے، اللہ کی ذات سے بدگمان انسان ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ
کہ فلاں تعداد میں منحوسیت پائی جاتی ہے، فلاں دن ہمارے لیے منحوس ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس دن اللہ ہمارے ساتھ برا کرے گا، اس دن اللہ رب العالمین کی جانب سے بلائیں آئیں گی، تو ہمارا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم برا سوچتے ہیں، اور جب انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول اور ضابطہ ہے۔ پھر ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ منگلوار کو، جیسا کہ ہندوؤں کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ منگل کو شادی کرنا یا منگل کے دن دکان کی اوپننگ کرنا کسی کا افتتاح کرنے سے نقصان ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ آج میں نے منگل کے دن اوپننگ کی ہے تو آج اللہ کی جانب سے بلائیں آئیں گی، اور اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے انسان اللہ بلائیں نازل فرما دیتا ہے، مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ پھر مسلمان یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں یہ سوچتا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے، اور اس نے منگل کے دن ایسا کیا ہے، فلاں دن ایسا کیا ہے، فلاں مہینے میں شادی کی تھی، جس کی وجہ سے رشتے میں دراڑ آ گئی ہے، رشتہ طلاق میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مسلمانوں، یہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ بدگمانی کا نتیجہ ہے۔ جیسا انسان سوچتا ہے اللہ رب العالمین بھی ویسا ہی کرتا ہے۔ پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سمجھتا تھا، میری یہ فکر تھی، میری یہ سوچ تھی، جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا اور ویسا ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے ساتھ برا سوچتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اچھا سوچتا ہے اللہ رب العالمین حسن ظن کے مطابق کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا اللہ رب العالمین پر یقین اور توکل کو کم کر دیتا ہے۔ ایک انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ کی ذات ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی ہماری بگڑی سنوار نہیں سکتا ہے، کوئی سنوری ہوئی چیز کو بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو انسان منحوسیت کا عقیدہ رکھتا ہے، جس انسان کے عقیدے میں یہ خرابی آ جاتی ہے، اس کا توکل اور یقین دھیرے دھیرے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 70,000 آدمیوں کا تذکرہ فرمایا، یہ 70,000 ایسے ہیں میرے امت کے جن کو بلا حساب و کتاب، جن کو بلا عذاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان کی ایک خوبی یہ ہے، ان کی ایک صفت یہ ہے وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، کہ اللہ پر یقین اتنا مضبوط تھا، اللہ پر توکل اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ کبھی دل میں یہ خیال نہ آیا کہ کوئی چیز منحوس ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح ایک انسان کا یقین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، توکل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتا، اس کا عقیدہ مضبوط رہتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ ایسے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، بلکہ بلا حساب و کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دی ہے۔ لیکن جس انسان کے عقیدے میں یہ بدعقیدگی گھر کر جاتی ہے، ہر چیز کو منحوس سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کے بعد اللہ پر یقین کمزور ہو جاتا ہے، اللہ پر توکل کمزور ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا پورا سہارا انسان کے ایام بن جاتے ہیں، یہ دن بن جاتے ہیں، یہ تعداد بن جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ اب کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ شک کی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ آج مسلمان جس قدر دین سے دور ہے اور جس قدر بے رغبتی کا اظہار ہمارے مسلمان کرتے ہیں اور غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کس قدر آج اہل توحید کے عقیدوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، آج ہمارے توحید میں کس قدر خلل آ رہی ہے، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس قدر آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے خاندان میں، ہماری مسلم سوسائٹی میں بدعقیدگیاں گھر کرتی جا رہی ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے مجھے اس بات کا علم ہے کہ کتنی ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں جو حاملہ ہوا کرتی ہیں، اور وہ یہ ڈر رکھا کرتی ہیں کہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو، جسے 13 تیزہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مہینے کی 13 تاریخ کو اللہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، بلائیں اتارتا ہے، اس لیے وہ 13 تاریخ کو خصوصی صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتی ہے۔
گویا اس طرح کا عقیدہ کہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ ماہ سفر کو اور خاص طور سے 13 کی عدد کو منحوس سمجھنا، غیروں کے یہاں، ہندوؤں کے یہاں 13 کی تعداد کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہی عقیدہ دھیرے دھیرے مسلمانوں میں داخل ہو گیا ہے کہ 13 کی تعداد کو آج ہمارے یہاں بھی منحوس سمجھے جانے لگا، خاص طور سے حاملہ عورتوں کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں آخری بدھ کے تعلق سے غلط خیالات پائے جاتے ہیں اور یہ باور کرایا جاتا ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اس آخری بدھ یعنی اس مہینے کی آخری جو بدھ تھی اس سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ اس کی آخری بدھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یاب ہوئے تھے تو آپ سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی آخری بدھ کو باڑے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس طرح کے اچھے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور جہاں بدعقیدگی زیادہ ہے وہاں سیر و سپاٹے کے لیے نکل جاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شفا مل گئی تھی۔ در حقیقت یہ بدعقیدگی یہودیوں سے ہمارے مسلمانوں میں آ چکی ہے۔ یہودی اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو یاد کرتے ہوئے خوشیاں منایا کرتے تھے کہ آپ بیمار ہوئے تھے، بیماری کی شروعات ہوئی تھی، تو یہودی جو اسلام سے نفرت کرتا ہے، ہمارے نبی سے نفرت کیا کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ آج ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اور مسلمان کس قدر دین سے دور ہو چکے ہیں کہ یہودیوں کے رنگ میں رنگتے ہوئے آج مسلمان نہ جانے انجانے میں اس طرح کی گستاخیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، آخری بدھ کا تصور رکھنا، آخری بدھ کے تعلق سے جتنی باتیں ہمارے سماج اور معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ میں ہمارے یہاں اس طریقے سے اپشگن کے نام پر خاص طور سے ہمارے سماج میں، پہلیم سماج میں چیزیں پائی جاتی ہے کہ ہفتے بھر پہلے ہی وہ ہانڈی بند کر دی جاتی ہے جس میں گوشت وغیرہ پکایا جاتا ہے۔ ان کا یہ تصور ہے کہ ہانڈی افننے لگ جاتی ہے یا غلط طرح کے عقیدے رکھے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ جیسا سوچتا ہے اللہ ویسا ہی کرتا ہے۔ اب عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ہمارے سماج میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے بوڑھے ایسا کرتے تھے اور ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ ہانڈی میں جب گوشت ڈالتے ہیں تو ہانڈی گوشت کو پھینک دیتی ہے، یا اس طرح کے جو عقیدے ہیں یہ حقیقت میں کسی چیز کو منحوس سمجھنا ہے، گوشت کو منحوس سمجھنا، ان ایام میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو غلط سمجھنے کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ، اس عقیدے کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے، یہ حقیقت میں اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں الو بیٹھ جاتا ہے تو جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بلائے آنے والی ہے، آج بھی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب گھر کی چھت پر الو آ جاتا ہے، کوا بیٹھ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے راستے میں چلتے ہوئے بلی راستہ کاٹ دیتی ہے تو کتنے مسلمان اپنا سفر بند کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سفر اچھا نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں مصیبتیں آنے والی ہے، اس لیے الو آ کر کے بیٹھ گیا ہے، کوا آ کر کے بول رہا ہے۔ اس طرح کا عقیدہ یہ زمانے جاہلیت کا عقیدہ ہے جو دھیرے دھیرے آج اسلام کے ماننے والوں میں آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے گھر بناتے وقت ہندوؤں کے یہاں جو عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں واستو کا نظریہ ہے کہ ٹوائلٹ کہاں ہونا چاہیے، کچن کہاں ہونا چاہیے، ہر چیز اسی عقیدے کے تحت بنائی جاتی ہے۔ اگر اس نظریے کے خلاف کچھ بھی بنایا جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں بے برکتی نازل ہوگی، گھر میں اپشگن ہو جائے گا، اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے پڑھے لکھے انسانوں کے، پڑھے لکھے مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اس طرح اگر اس رخ میں ہم نے فلاں چیز بنا دی ہے، اس کونے میں فلاں چیز بنا دی ہے، تو اس طرح کا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اب گھر میں مصیبتیں آنے والی ہے اور اس گھر کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے سماج میں اس طرح کے قول پائے جاتے ہیں کہ دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو یہ خیر ہونے والا ہے، بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو شر آنے والا ہے، ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو پیسہ آنے والا ہے، مال و دولت کی فراوانی آنے والی ہے۔ اس طرح کا عقیدہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اسلام کی حقانیت کے خلاف ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ اللہ رب العالمین کے یقین اور توکل کے خلاف ہے۔ اسی طریقے کا عقیدہ رکھنا کہ شام کو جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، اس چیز کو آج بھی کئی گھرانوں میں، کئی دکانوں میں منحوس سمجھا جاتا ہے۔
شیشہ اگر ٹوٹا ہوا ہے اس میں شکل دیکھ لی جاتی ہے تو اس کو بھی منحوس باور کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ مصیبتیں آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ٹھوکر لگ جاتی ہے، ہماری تجارت میں گھاٹا ہو جاتا ہے، شام تک نہ جانے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے نصیبے میں اللہ رب العالمین نے کوئی پریشانی لکھ دی ہے تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ میں نے دیکھا تھا، جب سے اس انسان کا چہرہ دیکھا ہے منحوسیت چھائی ہوئی ہے، بے برکتی آ رہی ہے، جب سے اس گھر میں اس بہو نے قدم رکھا ہے گھر کی تمام برکتیں ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح کی چیزیں آج ہم زبان سے نکالتے ہیں جو عقیدے کے خلاف ہے، جو کہ سراسر شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ اسی طرح کی ایک مثال ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں غیروں کی دیکھا دیکھی عدد کو کس قدر اچھا سمجھا جاتا ہے اور کسی تعداد کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جب سگائی ہوتی ہے یا ناریل دیا جاتا ہے، جو بھی غلط رسمیں یا جو بھی صحیح چیزیں کی جاتی ہے تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے 1100 روپے دیے جاتے ہیں، 2100 روپے دیے جاتے ہیں، 5100 روپے دیے جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی عدد کا خاص خیال کیا جاتا ہے۔ اگر صدقہ بھی دیں گے تو 11 روپے کا صدقہ دیں گے، اگر کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو 1100 روپے، 3100 روپے، 5100 روپے، اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہے۔ اور اگرچہ ہم جانتے نہیں ہیں لیکن غیروں سے یہ عقیدہ آیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعداد ایک اچھی عدد ہے، ایک اچھی تعداد ہے جس کی وجہ سے یہ شادی مبارک ہوگی، جس کی وجہ سے یہ سگائی مبارک ہوگی، یہ دکان مبارک ہوگی، فلاں چیز برکتیں لانے والی ہے۔ مسلمانوں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ فلاں عدد مبارک ہے یا فلاں عدد کی وجہ سے بے برکتیں نازل ہو جاتی ہے، اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کتنے مسلمان جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اہل حق کہتے ہیں، لیکن اس طرح کے کاموں میں گرفتار ہے اور اپنے عقیدے کو دھیرے دھیرے خراب کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اس طرح کے عقیدے کو سمجھا جائے اور اس بدعقیدگی کو اپنے سماج اور معاشرے سے دور بھگایا جائے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ یہ بدعقیدگی اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بدعقیدگی کبھی کبھار جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرما اور توحید کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں کی اللہ رب العالمین دور فرما دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں کسی بھی چیز کے تعلق سے غلط خیال آ جائے، بدشگونی کا خیال آ جائے یا منحوسیت کا خیال آ جائے تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سب سے پہلے اسلام یہ سکھاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رسول آئے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہماری قوم کی بدعقیدگیاں یہ ہے کہ فلاں چیز کو منحوس سمجھتی ہے، غلط تصور خیال کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم فلا یصدنہم، کہ یہ غلط خیال جب دل میں آ جائے فلا یصدنہم تو اس کام کو کرنے سے نہ رکے، یعنی آپ نے عزم مصمم کر لیا ہے کہ فلاں تاریخ کو اوپننگ کرنی ہے، فلاں جگہ سفر کرنا ہے، لیکن غلط خیال ذہن میں آ جاتا ہے، غلط تصور ذہن میں آ جاتا ہے تو اس سفر کو نہ روکے، اس تجارت کو نہ روکے، اس کام کو نہ روکے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ غلط خیال آنے کے بعد اس کام کو نہ روکے۔ تو سب سے پہلا قدم فلا یصدنہم، اس کے بعد اللہ پر یقین اور توکل بڑھائے۔ جتنا یقین اور توکل ہوگا
اللہ رب العالمین اس یقین اور توکل کی وجہ سے اس خیال اور اس وسوسے کو ختم کر دے گا. جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو روایت کرنے کے بعد الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں کبھی کبھار یہ وسوسہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین توکل کے ذریعے، یقین کے ذریعے، اللہ پر بھروسے کے ذریعے سے اللہ اس وسوسے کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ پر یقین اور توکل بڑھائیں، زیادہ کریں، اس لیے کہ حقیقی توکل یہی ایمان کی نشانی ہے. لیکن اس کے باوجود عقیدے میں کمزوری ہونے کی وجہ سے انجانے میں اگر ہم کام سے رک جاتے ہیں، ہمارے عقیدے میں منحوسیت داخل ہو جاتی ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ما کفارۃ ذالک، اگر ہماری زبان سے اس طرح کی باتیں نکل جائے، ہمارے عقیدے میں یہ خرابی آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، اس الفاظ کا ورد کر دیا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اس کا معنی بھی یاد رکھے، اے اللہ کوئی ایسا خیر نہیں ہے جو تیرے خیر کے علاوہ ہو، کوئی ایسی بھلائی نہیں ہے جو تیری اجازت کے بنا آ جائے. ولا طیر الا طیرک، کوئی بدشگونی، کوئی چیز منحوس نہیں ہے جو بدعمالیوں کی شکل میں ہمیں ملتی ہے لیکن تیری اجازت سے ہے، اگر تو چاہے تو. ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو اس دعا کا اہتمام بھی کر لیا کرے تاکہ جو بدعقیدگی آ جاتی ہے وہ بدعقیدگی کا کفارہ بن جائے اور دوبارہ ہم توحید پرست بن جائے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے منحوسیت کے تعلق سے رکھی، اس لیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں دن بدن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے. جتنے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں ماں اور بہنوں میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہے اور اس کو انتہائی ہلکا سمجھا جاتا ہے اور ہر گھر میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے. اس لیے ضرورت ہے اس کی حساسیت کو سمجھیں اور اس کے عذاب کو سمجھیں کہ کتنا خطرناک عذاب ملنے والا ہے اور کتنی خطرناک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے توحید کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین اس شرک سے ہماری حفاظت فرمائے جو شرک کو ہم جانتے ہیں اور جس شرک کو ہم جانتے نہیں، اے اللہ ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرما لے. شرک جو چھوٹا ہو یا شرک بڑا ہو، ہر شرک سے ہماری حفاظت فرما جب تک ہمیں زندہ رکھے، توحید کے ساتھ زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم اکبر.